السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 111۔ سورۃ المائدہ، آیات ہے 18 سے لے کر 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہود اور نصارہ نے یوں کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، چہیتے ہیں۔ بڑی جرأت کی۔ پہلے یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے۔ اب تو اتنی ہمت کی، تو گویا کہ یہ اقوال قبیحہ ہیں یہود و نصارہ کے، اور گزشتہ صفحات میں یہود و نصارہ کی عہد شکنی کا بیان تھا، اب ان کے اقوال قبیحہ کا۔ تو کہیے اے رسول ان سے کہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری گناہوں کی بنیاد پر گناہوں کی پاداش میں عذاب دیتا رہا؟ اس کے پہلے ان پر عذاب آتے رہے، گرفت ہوتی رہی۔ تو ایسا نہیں، بلکہ تم دوسری مخلوق کی طرح انسان ہو۔ اب رہا سوال اللہ کے چہیتے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو بخش دینا اور عذاب دینا اللہ کی علم حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اور سنو، آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کی ملکیت ہے، تو تمہیں کہاں سے حق ہوا کہ تم چہیتے ہو؟ سب اسی کا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ مزید اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، اور دونوں مراد ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یعنی کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مفرد ایک صیغہ، جو تم پر بیان کرتا ہے فترۃ من الرسل، رسول جمع ہے، یعنی رسولوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد آیا ہے، سالوں اور برسوں کے بعد۔ کیوں کہ کہیں تم ایسا نہ کہو کہ ہمارے پاس بشارت دینے والا اور کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ تو سنو، آ گیا۔ کون وہ؟ آخری رسول، بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب کہ سلسلہ رک گیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس پر بھی قادر ہے، اور جو ہم نے بھیجا ہے یہ اس پر بھی قادر ہے، مطلب ہے کہ یہ دوسری شاخ سے ہے۔ جی، بنی اسرائیل کی ان کی جو خاندان تھا اس سے نہیں ہے۔ تو اب انہی کی یعنی عہد شکنی اور اقوال قبیحہ کے بعد انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شرنگیدیوں کا، یہود کے۔ سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی قوم
اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو۔ اب وہ نعمت کیا ہے کہ انبیاء بھی تم میں بنائے اور بادشاہ بھی بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے کہ جس وقت بنی اسرائیل کا وجود تھا سارے جہانوں میں یہی افضل تھے۔ انبیاء آپ جانتے ہیں، بعض انبیاء بادشاہ بھی رہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تو یہ چیزیں ہم نے تمہیں دی، انہیں یاد کرو۔ اور انہیں بھی حکمرانی اور بادشاہت دی جا رہی تھی، اور ایک زمین ان کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ تو سنیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میرے قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سی؟ ارض شام، جسے اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ اور ولا ترتدو، مت لوٹو اپنی پیٹھ پیچھے، مت بھاگو۔ تو ایسا کرو گے تو نقصان اٹھانے والے بنو گے۔ مطلب ان کے لیے لکھ دی گئی تھی زمین، ارض مقدسہ۔ اور ارض مقدسہ جو ہے یہ فلسطین جانتے ہیں، جسے لوگ قدس بھی کہتے ہیں۔ اور اگر وہاں سے آپ واپس لوٹے تو پھر نقصان اٹھانے والے بنو گے۔ تو جواب دیتے ہیں، سنیے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ دیکھیں جواب دیا کہ موسیٰ، اس میں زبردست لوگ ہیں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکلیں اس شہر سے، پس اگر وہ نکلتے ہیں تو ہم داخل ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ جواب دیا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں نا اللہ ترس، اللہ والے دو افراد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو افراد، کون سے؟ من الذين يخافون، جو اللہ ترس تھے، یعنی اللہ کا خوف تھا، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ انعم اللہ علیہما، رجلان کی طرف یہ ضمیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ارے ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جن یہ کہہ رہے تھے نا کہ قومن جبارین، اور سنو جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تم کچھ اپنے ارادے سے نہیں داخل ہو رہے ہو۔ تو جب تم داخل ہوگے، تمہارا داخل ہونا، تمہارا حرکت میں آنا، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا روب ان میں ڈال دے گا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ یہ دو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا۔ اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو اگر تم مؤمنین ہو۔ تو بہرحال اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہود و نصارہ، انہوں نے جو عہد شکنی کی اس کا بیان ہوا، اور اس صفحے پر اقوال قبیحہ، یعنی کیسی باتیں یہ کر رہے ہیں، کیسی جرأت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، جب تک یہ اپنی شریعت پر قائم رہے، دائم رہے، ترقی ہوتی رہی، نبوت ملتی رہی، بادشاہت ملتی رہی، اور ان کا ایک غلبہ رہا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سارے جہاں والوں پر۔ مگر جس وقت شرپسندی، نبیوں کا قتل کرنا، انکار کرنا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، جس کے وہ منتظر تھے، جس کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ لوگوں سے علی الاعلان کہہ رہے تھے
کہ یہ رسول آنے والے ہیں، جب صرف رسول ہی نہیں آئے بلکہ حقیقت کو لے کر آئے اور انہوں نے اچھی طریقے سے جانا پہچانا، اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ تو جب رسول کا انکار کر دیا آخری نبی کا، تو ان کے لیے لفظ کفرو استعمال کیا گیا۔ تو بھی مزید سنیں گے کیا اس ارض مقدس میں داخل ہوئے نہیں ہوئے، تو کل تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔